قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 25ویں پارے سورہ دخان کی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ چند آیات ہیں، پروردگار عالم نے ان آیات میں ایک ایسی رات کی خبر عطا فرمائی جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں لیلۃ المبارکہ فرمایا۔ اور آواز کم کر دیا یہ صاحب۔ قرآن کریم نے جس رات کو مبارک رات فرمایا ہو، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے جس رات کو برکت والی رات فرمایا ہو، کیا کہنا اس کی برکتوں کا۔ خدا کی ذات جس کو برکت والی رات فرمائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کو نجات والی رات فرمائے، اور مسلمانوں کی زبان پر بھی اس رات کا تذکرہ اور ذکر خیر ان الفاظ سے ہو، شب برات۔ شب فارسی کا لفظ ہے، معنی ہے رات کے۔ برات بری ان سے بنا ہے، بری ہونے کی رات، نجات پانے کی رات، رہائی پانے کی رات۔ جب قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے۔ بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی۔ کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات ندا کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں۔ حل
من مستظرق، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کی کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، فرماتے آواز آتی ہے او میری بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اندازہ لگا بندے سوئے ہوئے ہیں، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات ندا دے۔ ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو؟ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو؟ آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں۔ ساری رات ندا آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں۔ ہے کوئی بے اولاد جس کو نہ ملی ہو؟ آج مانگے میں جھولی بھر دوں۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے بندے مجھے پکار کے دیکھ، میری چوکٹ پہ سر جھکا کے دیکھ، میرے دروازے پہ جھولی پھیلا کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ۔ تو نے رشتہ داروں کو بلایا، تو نے یاروں کو بلایا، تو نے عزیزوں کو بلایا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوپڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی۔ اور میرے بندے ایک دن تو آ، در میرا، سر تیرا، گھر میرا، دل تیرا۔ آ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا۔ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جہان کا داتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا۔ اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں۔ ساری رات ندا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے ہیں۔ ہے کوئی اپنی آخرت کا طلبگار؟ آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار؟ میں آج اب دریائے کرم میں غوطہ دے کے معاف کر جاؤں۔ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے
فضیلت حوالے کر کے جاؤں؟ امت نے رات کی قدر نہ کی. امت تو بابا قرآن کی قدر نہیں کرتی، رسول خیر الانام کی قدر نہیں کرتی، تو یہ شب برات کی کیا قدر کرے گی؟ انہیں اپنی موت کے وقت کی قدر نہیں ہے، انہیں اپنے سانس اور زندگی کی قدر نہیں ہے، یہ شب برات کی کیا قدر کریں گے؟ بلکہ الٹا بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ اس رات کو آگ کے گولے آسمان کی طرف چھڑاؤ، تاکہ اللہ پاک یہ سمجھیں کہ میرے بندے اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگ مانگ رہے ہیں کہ میں آسمان سے آگ برساؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اعلیٰ اس رات میں شب برات میں قبیلہ کلب کی بکریاں بھیڑوں کہ بدن پہ جسم پہ جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اور بھیڑیں 10 میل میں بیٹھتی تھی، تو ان کے بدن پہ جو بال ہیں ان کی گنتی کو کون جانتا ہے؟ فرمایا اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، اتنی خیر والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں کہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو معافی نہ ملی. مگر ہوشیار ہو کر کے بیٹھو، حدیث کے الفاظ آگے جو آ رہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہے. غور کرو، فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں. عام بخشش بھی، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برس رہی ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی. ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی. اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے. ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے. سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں. قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا،
قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے ہیں۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے، نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریاں، کنجر، بھانگڑ آیا کرے، بدماشی آیا کرے، ٹھیٹر چلا کرے، تم وہاں حرام خوری کیا کرو؟ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمانی دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہیں آج کل لوگوں کے وہ داڑھی منڈے، جن میں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف، اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے متر دی نالی دے وچ سٹ دے، او پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے، کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید؟ تو ہم کو ایک ہے سبق لیتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا، یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا۔ اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی۔ سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے، شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ تو زہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو، اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی۔ صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنے تو کو نظر آنے نہ پھرتے ہوئے، یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں ہے۔ میں بڑا سید ہوں،
ملتان والے پاسے تو سید پنا اتنا سستا ہے، کبوترا کو سید سرجی آ کے سرجی کرے نے ساڈا تا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے چھوڑے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے نہ مرا ہے سارے سید نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا، اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے۔ تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو۔ چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے، اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی۔ فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گورستان میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی۔ فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے۔ اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی، امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں، بس امت تو امت ہے نا۔ ساری رات پٹاخے گولے ڈرام پٹاخ پٹاخ چاروں طرف سے آواز آتی ہے، پیسہ عام ہے، بے بہا پیسہ لوگوں کے پاس، اگر نہیں ہے تو ہماری قبر کی ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پل صراط کا سامان بنے۔ جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی، یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگا لیو بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو۔
کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی؟ کون لگائے زور؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی. ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے. فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف. اب یہ سنت کون ادا کرے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے؟ ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا کہ جلوے کی رات ہے. وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی. مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے. قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین. یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات میں برکتیں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوشبختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے. انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ پاک ڈراتے ہیں آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے. 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے. نماز تو چلو پتہ نہیں تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی جو دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز ہوتی. میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی وہ دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں پیچھے کھڑا ہے. انداز تیرے سے کوئی مانگنے آئے اور یوں کرے تو دیکھا اسے نگوابے واسی جموں بات نہیں کرنے آتی تجھے، کدھر ادھر ادھر دیکھ رہا مانگ مجھ سے. اگر تیرے سے کوئی مانگے اور ادھر توجہ نہ کرے تو تو نہ دے، اور خدا سے بے توجہ کر کے مانگے تو خدا دے گا. عموماً عادت ہے لوگوں کی مانگنے کے ٹائم میں دھیان نہیں، توجہ نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا. اور یہ بیچارے کیا مانگیں گے جو سلام پھیرتے ہی جوتی اٹھا کر دوسروں کی جوتی نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں. ان کے پلے کیا پڑے گا؟ کمایا تھوڑا، گوایا زیادہ.
صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے، عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہیں پر نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ اور بھی سنو، اگر گزرنے والے کو گناہ ہے، نیت باندھنے والے کو بھی گناہ ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ 2-4 منٹ میں کے اندر کچھ لوگ رکشوں والے، سکوٹر والے، جلدی والے، گاڑی پہ جانے والے، کار پہ جانے والے نکلتے ہیں، تو تمہیں کسی نے کہا کہ اٹھو پیچھے پہلے نیت باندھے کھڑے ہو جاؤ؟ تم بھی تو 2 منٹ کا توقف کرو، دیکھو تو صحیح کوئی آگے سے آ تو نہیں رہا۔ اور پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ اگلے سب خالی ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر کے نفلیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نفلیں پڑھنے والا صوفی ہوگا نا، اور شام سے پیچھے جا کے نیت باندھے گا تاکہ سارے لوگ جہنمی بنتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی تھی جو ہمارے ہر وقت عمل میں ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ سے مانگ، توجہ کے ساتھ مانگ، دل کے ساتھ مانگ، عاجزی کے ساتھ مانگ، خوشنودی کر کے اللہ کی جب مانگ، اس کی رضا کے ساتھ مانگ، اخلاص کے ساتھ مانگ، دل میں یہ سوچ کر مانگ، یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا رحمتم من ربک، یہ وہ رات ہے جس میں ساری رات میری رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات میں جو تلاوت کرتا ہے، اس رات میں جو استغفار کرتا ہے، اس رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اس رات میں جو اللہ اللہ کرتا ہے بیٹھ کر، انہ هو السمیع العلیم، میں خدا دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ شب برات کی رات میں کس نے محنت کی ہے، کس نے کوشش کی ہے، کس نے جد و جہد کی ہے۔ اب ایک آخری ٹاپ کی بات، بڑی مین بات جو سب کے کام کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے، رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ توجہ، دھیان، فرمایا اس رات میں اگلے سال کی اسی رات تک پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا لی جاتی ہے۔ جتنے بھی سال میں پیدا ہوں گے، یہ جو اب شعبان کی 15ویں رات آئے گی، اگلے بدھ کی شام اس رات میں سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست مل گئی، اور اسی سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی تمام کے تیار ہو جائے گی۔ کسے معلوم ہے ہم میں سے کس کس کا نام اب کے شمار میں آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کس کا نام پچھلے سال کی رات میں آ گیا تھا، ابھی کئی دن باقی جو ہے، کسے معلوم ہے کہ پہلے ہی موت آ جائے؟ تو فرمایا اس رات میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس کی موت آئے گی، کس کس کی اس سال میں موت آئے گی۔ اور توجہ کرنا، فرمایا اس سال میں جتنی بھی روزی ملنی ہوتی ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو اس سال میں اتنی روزی ملے۔ اب جب روزی تقسیم ہو رہی ہے، ویسے تو پھرتا گاڑیوں میں، موٹروں میں مارا مارا، مگر ایک رات جاگنے کو تیار نہیں، جبکہ روزی تقسیم ہو رہی ہے، بگڑی بن رہی ہے، مشکلیں آسان ہو رہی ہے۔ فرمایا فی
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بڑے بڑے امر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اسی رات کو لیلۃ القدر بنتے دیکھا. اللہ کی تجلی کا خاص نزول اسی رات میں ہوا. تو اس سے بڑی اور کیا عظمتوں کی رات ہوگی بھائی کہ روزی بھی بٹ رہی ہو، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور بیماروں کو کی بخشش ہو رہی ہو، اور مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہو، بے اولاد کو اولاد مل رہی ہو، حاجت روا کی حاجت روائی کی جا رہی ہو، غرضے کے جس پریشانی میں بھی ہو اللہ سے سوال کرے. اب بتاؤ، وعدہ قرآن کا ہے، وعدہ کالی کمرے والے کا ہے، یقین نہ کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. تو ایسی صورت میں آدمی کو سب کچھ کرنا پڑے گا. کمائی کرو، آئی شعبان کی 15ویں رات، نہ جانے اگلے سال پھر کس کو آئے گی کس کو نہیں. کم کھاؤ اس رات کو، بلکہ درود پاک کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، عورتوں سے خاص طور سے کہوں گا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے لڑکیاں ساری رات جاگتی رہتی ہیں، تو سحری کھائی اور وہ نیند نے غلبہ کیا تو صبح کی نماز سے پہلی پڑھ کے سو گئی، نماز قضا اور غائب. اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ نہ جاگے. اس سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود شریف پڑھے، نہ قرآن پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فجر کی نماز غائب ہو گئی تو سمجھو ایمان غائب ہو گیا. ایسی عبادت کرو. دیکھو نا، تم کئی پیروں کے بارے میں کیا دیتے ہو جی، نہ پڑھن آخر کھائے تو ولی. اب میں کہتا ہوں اگر ایک نماز غائب ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی. یوں سمجھو قبول نہیں. اس لیے جو لوگ جاگنے کا اہتمام کریں، شب بیداری کا اہتمام کریں، اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کریں، وہ مل جل کر کے جاگیں. اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے، روزہ بھی رکھو. کیوں؟ ملنے کا وقت ہے، روزی میں برکت آ جانے کا وقت ہے، فراخی کا وقت ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے. رات ہے اللہ پاک کی طرف سے عطیہ ملنے کی اور عطا ہونے کی. لیکن امت ہے جو ان باتوں پہ نہ تو یقین رکھتی ہے اور نہ عمل کرتی ہے. نہ مرد عمل کرتے ہیں، نہ عورتیں عمل کرتی ہیں، نہ شہری عمل کرتے ہیں، نہ دیہات کے لوگ عمل کرتے ہیں. اب بتاؤ پھر پڑھنے کیا پڑے گا میرے تیرے. باقی انشاءاللہ جو آیتیں بقایا ہیں ان کا خلاصہ اور تتمہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا. اتنی بات یاد رکھو، بچوں کو پیسے نہ دو پٹاخے چھڑانے کے لیے. بہت بری بات ہے کہ آسمان سے رحمت برسے اور تیری اولاد آگ اڑائے. دکانداروں نے تو پیسے کمانے ہیں، ان کا کیا؟ اگر خنزیر لا کر بیچنا پڑے تو جب بھی بیچتے ہیں، کتا بیچنا پڑے جب بھی بیچیں گے. ان کا ہے کیا؟ سلمان قوم بالکل ڈوب گئی، بڑا غرق ہو گیا. کسی بات کے حرام و حلال کی پرواہ ہونے کی بات ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ پاک اس رات کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو رحمتیں برکتیں نورانیت اس رات میں آئے، اللہ تمام ان راتوں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے. تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے. فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا. آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے.
ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے، اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں،
ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑا کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں، کیوں واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر، مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے، کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی ایسا بیمار ہو گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوئی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے اتنیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا ان
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, शाबान की 15वीं रात आ गई, बड़ी बरकतों वाली रात है। कौम ने तमाशा बना लिया, बच्चों को लगा दिया पटाखे चलाने पर, और बड़े बड़े हाजी नमाजी बड़े बड़े नेक लोग पड़ गए हलवे शरीफ पे। बाकी दिनों में तो दाल खाकर आदमी को जरा कम नींद आती है, उस दिन जो हलवे की प्लेटें चढ़ाई फिर तो खैर ही खैर है। कौन इबादत करे? हम तो भाई अपनी बात करेंगे, तुम्हें मिले ना मिले मौलवी का हुजरा तो भर ही जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां ये दस्तूर ही नहीं। बहरहाल हर चीज उलट इस्तेमाल करने की कौम की आदत बन गई, मिजाज बन गया। अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों आ गई बरकतों वाली रात, खड़े हो जाओ, वुजू कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, इबादत कर लो। तौबा वाली रात आ गई, इस्तिगफार वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई, और मांगने वाली घड़ी आ गई। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं लोगों होशियार हो जाओ, बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, निजात वाली रात आ गई, बख्शिश वाली रात आ गई, छुटकारे वाली रात आ गई, बरी होने वाली रात आ गई। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। अल्लाह फरमाते हैं परवरदिगारे आलम ने इसी रात में फैसले फरमाने होते हैं। फैसलों वाली रात आ गई। लोगों को कहते हुए सुना भी होगा और भुगते भी होंगे। पहले मुकदमा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर आखिर में आकर के लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये फैसले की तारीख है, तो उस पर बड़ी कोशिश करके जाते हैं भाई जरा पहले पहुंचो, फैसले की तारीख है। तो शबे बारात फैसले की तारीख है, फैसला होता है। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं लोगों पूरे साल में जितनी रोजी मिलनी है उसका फैसला इस रात में। किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, कितना मुनाफा मिलना है, कितना घाटा मिलना है, पूरे साल का एक एक दाना, एक एक घूंट पानी का, किसी और चीज का लिख दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी रात में अगली रात तक, अगले साल की इस रात तक जितने लोगों को मरना होता है, जितनों की मौत आनी होती है, बजट बनाकर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के हवाले कर दिया जाता है। इस डर से इबादत करना, ये सोचकर कि आज की रात में मुमकिन है मेरा भी उस बजट में मौत वाले में नाम आ गया हो, और अगले साल ये रात पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं दुनिया का निज़ाम इतना गलत हो जाएगा, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, कौम इतनी तबाह हो जाएगी। सुबह को आदमी अच्छा भला मोमिन होगा, मुसलमान होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मत इतनी बिगड़ जाएगी उन्हें किसी चीज की पहचान भी नहीं रहेगी, शनाख्त भी नहीं रहेगी, यूं ही बकवास करते मर जाएंगे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों कई मर्तबा ऐसा होता है एक आदमी कोठी बनाता है, बंगला बनाता है, लेकिन उसको ये पता भी नहीं होता रुपया मेरा लगना है, बनवाना मेरे जिम्मे है, एक रात का बसेरा भी मुझे इस मकान में नसीब नहीं।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان ہو اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے، مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی،
تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی. پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو. فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی. اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے. فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا. تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے. جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا. اتنی بخشش، اتنی عام بخشش. باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا. جب اتنے کوئی بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ. لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی. 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے. کتنا برا ہوگا. اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاٹھے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے. فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ. انہ هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے. میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا. 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک. قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے. انہ هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
خدا کی قسم قیمے بن گئے. ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ. عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے. علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے. او پتل پلیت سونا نہیں بندا، پتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے. شوم کولو خیرات نہیں ملدی، تڑے ہون مال خزینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یا تمہارے اس ملتان شہر میں 1000 سال پہلے کی بات، راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو
جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا ہے جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا. کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے. اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں. تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے. ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا. اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے. اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو. وہ کیا کہ نقد کہہ دینی. میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر. میں نے کہا چپ ہو گیا. لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے. ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا.
بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا، بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا، اور اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی۔ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں کہ تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔ اور رب ہے یہ تیرے دروازے دا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ گلے بالن دی طرح بس سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گیا نا بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا ان کو متر پلاؤں گا۔ یہ سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔
لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، وَتُذِلُّ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ شب برات آ رہی ہے، کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کہ شاید قاری حنیف کا حلوے کو زیادہ ہی جی کر رہا ہے جو ایک دو پہلے شب برات پہ پل گیا۔ یہ بات نہیں، بلکہ دوستوں کے اصرار پر، اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی، تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے۔ انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین و دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔